جبریل نے کہا، سدرہ پہ پہنچتے ہی جبریل نے کہا یہ کائنات جسم ہے اور جان ہے مصطفیٰ۔ پھر مقطع میں بھی انہوں نے گرا بل مقطع کہا، اور یہ شعراء کرام کہتے رہتا ہے اس لیے کہ موضوع ایسا ہے، یہ خطرہ بن کر ہم سمندر کے تعلق سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ رسول کریم کی عظمتوں کے جو پہلو ہیں وہ بیان کرنے کے لیے انسان کی زندگی، یہ کائنات کی زندگی کافی نہیں ہے۔ جس کا خود خدا مداح ہو، جس کی توصیف خود خدا واحد کرتا ہو، اس کی توصیف بیان کرنا انسان کی بس کی بات کہاں ہے؟ یہ بات کہی ہے کسی، اور میں ایک بات بتاؤں جو ابتدا میں کہنا چاہ رہا تھا، میرا ٹوٹل ترتیب بگڑ گئی ہے، وہ یہ کہ جس کا یہ مصرع ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے دوستو، وہ صاحب کشف و کرامت ایک ولی ہیں جن کا یہ مصرع ہے، جن کی نعت کا یہ مصرع ہے۔ یہ کائنات جسم ہے، جان ہے مصطفیٰ۔ اور ہمارے شعراء کرام رسول کریم کی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کو اس مصرے میں اور اپنی نعت میں باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف اتنی ہی دعا کر سکتے ہیں، وہ اپنی زبان ہندوں کی سننے والا رسول ہماری اگر سن لے گا، اور جس طرح سے وہ شاعر کو نواز رہا ہے، کم سے کم دو واقعات تو ہمیں معلوم ہے۔ یہ وہ جو حسان بن ثابت کا ہے کہ منبر پر بٹھا دیتا ہے، یہ وہ جو شرف الدین بوصری کا ہے کہ خواب میں چادر عطا کر دیتا ہے۔ کیا تعجب کی بات ہے کہ کبھی کسی شاعر پر رسول کا اس طرح کا کرم ہو جائے۔ دوستو یہ ہمارے نصیبوں کی معراج ہوگی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ میں بہت زیادہ تمہید اس لیے بھی نہیں کر رہا ہوں، تمہید نہیں باندھ رہا ہوں کیونکہ 15 شعراء کرام ہیں اور آپ کو سب کو سننا ہے۔ آئیے اگلی شاعر کی طرف چلتے ہیں۔ میری فہرست میں ایک نام ہے ارقم مظہری کا، جو شیموگا سے تشریف لائے ہیں، حالانکہ وہ علیل تھے لیکن ہماری دعوت پر، مجاہد کی دعوت پر وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آئیے ان کو سنتے ہیں۔ میں 2 شعر سناتا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے۔ سنیں دوستو، سنیں شعراء ادھر توجہ دیں آپ، وہ لوگ چلتا وہ لوگ ہیں سامعین ہیں۔ لے کے ہر چیز کو تعلیم بقا آتی ہے، لے کے ہر چیز کو تعلیم بقا آتی ہے، ان کے گنبد سے جو ٹکرا کے لے کے ہر چیز کو تعلیم بقا آتی ہے، ان کے گنبد سے جو ٹکرا کے آتی ہے۔ اور شعر سنو دوستو، آپ کہتے ہیں محمد ہیں بشر ہم جیسے، آپ کہتے ہیں محمد ہیں بشر ہم جیسے، ہم کو دہرانے میں یہ بات حیا آتی ہے، ہم کو دہرانے میں یہ بات حیا آتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں عالی جناب ارقم مظہری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ بغیر کسی تنبیہ کے ترہینات سے قبل 2-4 شعر لائق فرمائیں۔ کہتا ہوں کہ 1 منٹ، آپ صرف طرحی کلام پڑھیں گے؟ بالکل۔ جب سے کیا معاف کرنا، میں دوسری طرف متوجہ تھا، آپ کو طرحی کلام سنا، صرف نظامت کو ہی اجازت ہے۔ پھر مطلب ایسا ہو جو کسر شاعر چھوڑ کے جاتا ہے اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ ہم پر خدائے پاک کا فیضاں ہے مصطفیٰ، ہم پر خدائے پاک کا فیضاں ہے مصطفیٰ، جہاں کے آپ کی سلطان ہے۔ ہم پر خدائے پاک کا فیضاں ہے مصطفیٰ، دونوں جہاں کے اپنی، اور مشکل نہیں روشن سر، مشکل نہیں ہمارے لیے
पुल सिरात हमारे लिए पुल सिरात भी क्या खौफ हमको अपने निगहबान में हमारे लिए पुल सिरात भी क्या खौफ हमको अपने निगहबान शेरियन के अब भी लहू रुलाता है तायब का सानेहा अब भी लहू रुलाता है तायब का सानेहा जिन्नो बशर तो आज भी हैरान है जिन्नो बशर तो आज भी हैरान है मुस्तफा और बस आप ही के इश्क में तपते हैं जिनके दिल आप ही के इश्क में तपते हैं जिनके दिल वो लोग ही तो साहब ईमान हैं बस आप ही के इश्क में तपते हैं जिनके दिल वो लोग ही तो साहब ईमान है मुस्तफा और ताहश्र हमसे हक ना अदा हो सके हमसे हक ना अदा हो सके कभी इस दर्जा हम पे आपके ताहश्र हमसे हक ना अदा हो सके कभी इस दर्जे हम पे आपके एहसान और सर दूसरा देखिए हर कलमा गो के कल्ब में धड़कन में रूह में हर कलमा गो के कल्ब में धड़कन में रूह में मिसले चराग हर घड़ी ताबा है मिसले चराग हर घड़ी ताबा है मुस्तफा और मिसरे पर गिरा लगाई मैंने कि तो जो चाहता हूँ कि मेराज के सफर से ये मुद्दा तो खुल गया मेराज के सफर से ये मुद्दा तो खुल गया हे कायनात जिस्म कायनात जिस्म है और जाने मुस्तफा और अरकम को अपने दर पे बुला लीजिए कभी अरकम को अपने दर पे बुला लीजिए कभी अदना से इस फकीर के अरमान क्या बात है क्या बात वाह वाह बहुत अच्छा